نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، وہ شخص انتہائی خوش نصیب ہے جس کو اس کے دوست و احباب عزیز رکھتے ہوں اور وہ دوست و احباب کو عزیز رکھتا ہو۔ وہ شخص انتہائی محروم ہے جس سے لوگ بیزار رہتے ہوں اور وہ لوگوں سے بیزار رہتا ہو اور دور بھاگتا ہو۔ مفلس انسان وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس دولت نہ ہو، بلکہ حقیقت میں سب سے بڑا مفلس اور غریب وہ ہے کہ جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ دوست کی زندگی زینت ہے، سفر حیات کا سہارا ہے اور اللہ رب العزت کا بڑا انعام ہے۔ لہذا دوست بنانا چاہیے اور دوست دوسروں کے بننا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن سراپا الفت و محبت ہے اور اس آدمی میں سرے سے کوئی خیر اور خوبی نہیں جو نہ دوسروں سے محبت کرے اور نہ دوسرے لوگ اس سے محبت کریں۔ قرآن عظیم میں ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور معاون ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے انتہائی محبت و پیار فرماتے تھے اور ہر ایک یہ محسوس کرتا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ اسی کو چاہتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس توجہ اور خلوص کے ساتھ مجھ سے گفتگو فرماتے اور اتنا میرا خیال رکھتے کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ شاید میں اپنی قوم کا سب سے بہتر آدمی ہوں۔ عزیزوں، دوستوں کے ساتھ مل جل کر میل محبت کی زندگی ہمیں گزارنا چاہیے اور مخلصانہ تعلقات قائم کرنے اور قائم رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دوستوں سے نفرت اور ان سے بیزاری کی روش چھوڑ دینا چاہیے۔ جب آدمی دوستوں میں مل جل کر رہتا ہے اور ہر معاملے میں ان کا شریک رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ کبھی اس کے جذبات کو ٹھیس لگتی ہے، کبھی اس کے وقار کو صدمہ پہنچتا ہے، کبھی اس کے آرام میں خلل واقع ہوتا ہے، کبھی اس کے معمولات متاثر ہوتے ہیں، کبھی اس کی خواہش اور رجحان کے خلاف کچھ باتیں سامنے آتی ہیں، کبھی اس کے صبر و برداشت کی آزمائش ہوتی ہے، کبھی اس کو مالی نقصان پہنچتا ہے۔ غرض مختلف قسم کی اذیتیں اور تکلیفیں اس کو پہنچتی ہیں، لیکن جب یہ شخص ان اذیتوں کو برداشت کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر اس سے جلا پیدا ہوتی ہے۔ جو مسلمان لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کو برداشت کرتا ہے وہ کہیں بہتر ہے اس شخص سے کہ جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشتہ خاطر ہوتا ہے۔ ہمیشہ نیک اور صالح لوگوں سے دوستی رکھنا چاہیے۔ دوستی کے انتخاب میں یہ بات دھیان رہے اور اس بات کا ضرور لحاظ رہے کہ جن لوگوں سے ہم قلبی تعلق بڑھا رہے ہیں وہ دین اور اخلاق کے پہلو سے آپ کے لیے کس حد تک مفید ہو سکتے ہیں۔ ایک مشہور مثل ہے کہ اگر کسی کی اخلاقی حالت معلوم کرنا چاہو تو اس کے دوستوں کی اخلاقی حالت معلوم کرو۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ دوست کے دین پر ہونے کے معنی یہ ہے کہ جب وہ دوست کی صحبت میں بیٹھے گا تو وہی جذبات، وہی خیالات اور وہی ذوق و رجحان اس میں بھی پیدا ہوگا کہ جو دوست کے اندر ہے۔ پسند اور ناپسند کا وہی معیار اس کا بھی بنے گا کہ جو اس کے دوست کا ہے۔ اس لیے آدمی کو دوست کے انتخاب میں انتہائی غور و فکر سے کام لینا چاہیے اور قلبی لگاؤ اس سے بڑھانا چاہیے جس کا ذوق و رجحان، افکار و خیالات اور دوڑ دھوپ دین اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تاکید فرمائی ہے کہ مومن سے ہی رشتہ
مومن سے ہی رشتہ محبت استوار کرو اور اسی کے ساتھ اپنا کھانا پینا رکھو۔ آپ کا ارشاد عالی ہے کہ مومن ہی کی صحبت میں رہو اور تمہارے دسترخوان پر پرہیزگار ہی کھانا کھائے۔ اچھے اور برے دوست کی مثال مشک بیچنے والے اور بھٹی دھوکنے والے لوہار کی طرح ہے۔ مشک بیچنے والے کی صحبت سے تم کو کچھ فائدہ ضرور پہنچے گا، یا مشک خریدو گے یا مشک کی خوشبو پاؤ گے، لیکن لوہار کی بھٹی تمہارا گھر یا کپڑے جلائے گی یا تمہارے دماغ میں اس کی بدبو پہنچے گی۔ دوستوں سے صرف اللہ کے لیے محبت کیجیے۔ خدا کے محبوب بندے وہی ہیں کہ جو خدا کے دین کی بنیاد پر باہم جڑتے ہیں اور کندھے سے کندھا اور دل سے دل ملا کر اس طرح خدا کے دین کی اقامت اور حفاظت کا فریضہ انجام دیتے ہیں کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے سعادت مند ہیں، پیارے آقا نے فرمایا کہ جو نبی اور شہید تو نہیں ہیں، لیکن قیامت کے روز اللہ ان کو ایسے مرتبوں پر سرفراز فرمائے گا کہ انبیاء کرام اور شہداء عظام بھی ان کے مرتبوں پر رش کریں گے۔ حضرات صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے محض اللہ کے دین کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز کچھ لوگ اپنی قبروں سے آئیں گے اور ان کے چہرے نور سے جگمگا رہے ہوں گے، وہ موتیوں کے منبروں پر بیٹھائے جائیں گے، لوگ ان کی شان پر رش کریں گے۔ یہ لوگ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے۔ ایک بدو نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں ان کی پہچان بتا دیجئے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپس میں اللہ کے دین کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔